بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ سبق نمبر 100 ہے اور آیت نمبر 53 ہے اور 54 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے معجزات دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پالو۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، بے شک ظلم کیا ہے تم نے اپنے نفسوں پر، یعنی شرک کیا ہے بسبب تمہارے بچھڑے کو خدا بنانے کے، پس توبہ کرو اپنے رب کے پاس جو کہ خالق ہے، تمہیں الگ الگ شکلوں میں پیدا کرنے والا ہے۔ تو توبہ، پس قتل کرو اپنے نفسوں کو، یہ سزا تمہارے لیے بہت بہتر ہے تمہارے رب کے ہاں، باری مانا تمہارے خالق کے پاس۔ بس مہربانی کی اللہ نے تم پر، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ چوتھی نعمت کا ذکر ہے وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، آیت نمبر 53 کے اندر، جو ایتاء الکتاب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتاب جو رشد اور ہدایت کے لیے ہے وہ دی۔ آیت نمبر 54 کے اندر 5ویں نعمت کا ذکر ہے جو کہ سزا، یعنی عفو عن العقوبت، وہ جو سزا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دی۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی تورات، جو الواح اور تختوں کے اندر لکھی ہوئی تھی کوئی طور پر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی۔ آیت کا ماقبل سے مناسبت بھی یہ ہے کہ ماقبل میں شرک سے معافی کا ذکر تھا، تو اس آیت میں کتاب کا ذکر ہے کہ اللہ کی آسمانی کتاب عظیم نعمت دی ہے، گویا کہ یعنی شرک سے بچاؤ کے لیے اور شرک جیسے گناہوں سے حفاظت کے لیے اللہ کی کتاب ہی ضروری ہے، کہ اللہ کی کتاب کے بغیر شرک اور یہ گناہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے شرک کا ذکر تھا اور شرک سے معافی کا ذکر تھا، تو اب اس کی ایتاء الکتاب کا ذکر ہے کہ کتاب دی ہے۔ کتاب سے مراد یہاں تورات شریف ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَتَّخِذُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب دی ہے تو سورہ اسراء کے اندر یہ کہا ہے کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میری کتاب کا اصل مقصد یہ ہے کہ میرے سوا کوئی اور کارساز نہیں ہے، گویا کہ اللہ کا حق جو توحید ہے اس کا بیان ہے، وہ مقصدی بات ہے، خلاصہ ہے۔ والفرقان کا معنی ہے جو فرق کرنے والی ہے حق اور باطل میں، اس کا ایک مصداق یہاں پر تورات ہی ہے، یہ عطفی تفسیری ہے کہ اللہ کی کتاب سے حق اور باطل میں فرق آتا ہے۔ اور دوسرا فرقان کا معنی وہ معجزات مراد ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جو دیے تھے کہ جن سے حق اور باطل میں تمیز آتی تھی، تو اس صورت میں ایک ذات کا عطف دوسری ذات پر ہوگا۔ لعلکم تہتدون، کتاب کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم ہدایت پالو، یعنی راہ راست پر آ جاؤ، چونکہ اللہ کی کتاب کا مقصد بھی ہدایت حاصل کرنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے مراد جنس ہے، تمام لوگوں کو شامل ہے، اور قوم کو قوم اس لیے کہتے ہیں کہ قوم کی نسبت ان کے بڑے کی طرف کی جاتی ہے، اس لیے کہ کسی بڑے کی وجہ سے قوم کا انتظام اور قیام ہوتا ہے، وہ قوم پائیدار ہوتی ہے، اس کو یاد کیا جاتا ہے دادے کے ذریعے سے یا قوم کے بڑے کے ذریعے سے، چاہے وہ اس کا امیر دینی ہو یا دنیاوی ہو، کیونکہ بڑے کی وجہ سے اس کا قیام آتا ہے، اس لیے نسبت بڑے کی طرف کی جاتی ہے۔ جیسے کہ یہاں بھی کہا یا قومی، اے میری قوم، کہ میری وجہ سے تمہارا قیام اور تمہارا انتظام ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، تم نے ظلم کیا ہے، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، بے شک تم نے ظلم کیا ہے، أَنفُسَكُمْ، اپنے اوپر۔ تو ظلم یہ ہے کہ اپنا حق مارا، اور وہ ظلم یہ ہے کہ گناہ جو ہے یہ ہر گناہگار ظالم ہے، کیونکہ ہر گناہگار اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے
کہ اس کو گناہ کی وجہ سے جو سزا ملے گی دنیا میں یا آخرت میں، تو گویا کہ اس نے اپنے نفس کو دنیا میں سزا دی یا آخرت میں سزا دی، یہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ انکم ظلمتم انفسکم، اور شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، اس کی وہ تو ابدی سزا ہے، تو اس لیے مشرک بہت بڑا ظالم ہے۔ باتخاذکم العجل، یہ سبب ہے ظلم کا کہ یہ ظلم تم نے اپنے نفسوں پر کس وجہ سے کیا ہے۔ تو بسبب تمہارے پکڑنا، اتخاذ معنی پکڑنا، العجل بچھڑے کو معبود۔ اتخاذ کہا جاتا ہے کہ ایک چیز کے اندر وہ صفت نہ ہو اور آپ اس کو اس صفت کے ساتھ موصوف کریں، یعنی اس کو بنا لیں۔ جیسے اتخذت الطین حذفا، میں نے کیچڑ سے اینٹ بنا لی، تو کیچڑ تو نرم تھا، وہ مٹی تھی، اس سے اینٹ اور سخت ہے، وہ اینٹ والی صفت اس کے اندر نہیں تھی، لیکن اس کیچڑ سے اینٹ بنایا، دوسری صفت اس کو دے دی جو کہ مضبوط ہے۔ بچھڑے کے اندر خدائی صفت تو نہیں تھی کہ وہ الہ ہو، حاجت روا ہو، معبود ہو، لیکن وہ بچھڑا تو اس کو اپنے معبود بنا لیا۔ گویا کہ اس کو اتخاذ کہتے ہیں، ایک چیز اس کے اندر نہیں ہے اور آپ اس کے اندر وہ چیز پیدا کر دیں۔ باتخاذکم العجل، کہ اس کا مفعول ثانی محذوف ہے کہ بسبب پکڑنا تمہارے بچھڑے کو الہن معبود، اس وجہ سے تم نے ظلم کیا ہے۔ فتوبوا، پس توبہ کرو، الی بارئکم، بارئ بمعنی خالق کے، اپنے خالق کے پاس۔ یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پہلے یہ جو گناہ شرک کیا تھا اس کا ذکر تو ہو چکا ہے کہ اللہ نے کہا ثم عفونا عنکم، کہ میں نے تم سے یہ شرک معاف کر دیا، تو پھر کس طرح یہاں کہا ہے فتوبوا کہ تم توبہ کرو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ گناہ کی سزا، ایک تو وہ گناہ ہے اور اس کی یہ ہے کہ انسان دل سے توبہ کرے، زبان سے استغفار کرے اور دل میں ندامت کہ ہے، اور زبان سے اللہ سے معافی مانگے، اس کو توبہ کہا جاتا ہے، اس سے گناہ معاف ہو جاتا ہے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرے، نیکی کی طرف۔ دوسرا، اس گناہ کی سزا ہوتی ہے، یعنی مثلا انسان کسی کو قتل کرتا ہے عمدن، ایک تو اس گناہ کے اللہ سے معافی مانگے گا اور دوسرا اس پر قصاص حد جاری کی جائے گی جو اس کی سزا ہے۔ تو فتوبوا الی بارئکم میں اشارہ اس بات کی طرف کہ وہ جو سزا تم پر مقرر ہے اس سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو اور اس کے لیے توبہ کرو۔ آ جاؤ عملی میدان میں، جو شرک کیا تھا اس شرک کی سزا یہ ہے کہ تمہیں قتل کیا جائے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو۔ تو فتوبوا مانا لوٹ جاؤ، الی بارئکم، اپنے رب کے پاس۔ باری اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، صفت ہے۔ باری کا معنی برآ کے معنی ہے پاک ہونا اور جدا کرنا، اس کے معنی میں پاکی اور جدائی کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو بارے اللہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور انسانوں کے اعضاء میں عدم تناسب سے اللہ پاک ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کو بے ترتیب سے پیدا کیا ہے، اس کے آنکھ میں ایک آنکھ بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، ناک اوپر لگا ہوا ہے، یا ایک ہاتھ بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، یا پاؤں میں اسی طرح کچھ انگلیاں بہت لمبی کچھ چھوٹی، ایسے بے مناسبت نہیں ہے، بلکہ ہر اعضاء کے اندر مناسبت رکھی ہے، ان کو خوبصورت پیدا کیا ہے۔ معنی بارے معنی اللہ پاک ہے عدم تناسب سے، اور بارے کا معنی جدا ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف شکلوں میں، مختلف رنگوں میں پیدا کیا ہے۔ واختلاف الوانکم والسنتکم، کہ زبانیں بھی مختلف، رنگ بھی مختلف۔ دنیا میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ من کل الوجوہ، ہر اعتبار سے مناسبت نہیں رکھتا، رنگ میں اور اس کی شکل میں اور اس کے اخلاق میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، باطنی فرق ہے، طبع میں، مزاج میں، کسی میں کس طرح مزاج ہے، کسی کے اخلاق میں، تو ضرور بضرور فرق ہے۔ تو لفظ باری کا استعمال یہاں پر اس لیے کیا ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اے انسان تمہیں بہترین صورت اور شکل دی، رنگ خوبصورت، اخلاق خوبصورت، تو گھٹیا چیز جو بچھڑا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے اور اپنی خوبصورت پیشانی کو، یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان غیروں کے سامنے جھکتا ہے، قبر کو، درخت کو، جو اس کی شکل سے بہتر نہیں ہے، اور انسان کی بہترین اور خوبصورت شکل دی ہے، تو اس میں ایک قسم کی اس کے اوپر زجر ہے، ڈانٹ ہے۔ اس لیے کہ فتوبوا، لوٹ جاؤ اپنے خالق کے پاس۔ اب وہ توبہ کا تفصیل یہ ہے کہ فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو۔ انفسکم میں کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو تو کوئی قتل نہیں کرتا، معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو قصاص کے لیے، سزا کے لیے پیش کرو کہ آ جاؤ بھائی ہم پر حد اور سزا جاری کی جائے۔
دوسرا معنی ہے فقتلوا انفسکم، اپنے آپ سے مراد اپنے ہم جن سے، تم میں سے جو غیر مجرم ہے، جنہوں نے شرک نہیں کیا اور وہ زیادہ ہے، اکثر ہے، وہ قتل کرے مجرموں کو جنہوں نے شرک کیا ہے۔ چونکہ قتل کرنا یہ ایک اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرنا یا قتل کرنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور بہت مشکل ہے، ذالکم سے اس قصاص کے لیے پیش کرنے کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے۔ ذالکم یہ سزا، یہ قتل، خیر بہت بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے خالق کے ہاں۔ گویا کہ مجرم کے اوپر جب سزا ثابت ہو جائے اس کے اقرار سے یا گواہوں سے، تو اس میں بہتری یہ ہے کہ اس سزا کو نافذ کیا جائے، اور سزا کے لیے سفارش کرنا کہ مجرم کو سزا نہ دی جائے یہ گویا کہ شریعت کے خلاف ہے، اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اس آیت کے اندر بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سزا کو نافذ کرنا بہتر ہے، مجرم کو سزا دینا یہ اچھا ہے، اور مجرم پر رحم نہ کیا جائے، کیونکہ اگر مجرم پر رحم کیا جائے تو وہ دوبارہ پھر جرم کرے گا، سہبارہ کرے گا، تو عادی مجرم بن جائے گا، اور معاشرے کے اندر بھی جرائم پھیل جائیں گے، تو معاشرے میں امن نہیں رہے گا، فساد رہے گا۔ جب سے پہلی مرتبہ جب اس کے جرم پر سزا دی جائے گی تو وہ خود بھی جرم سے رک جائے گا اور دوسرے لوگ بھی اس جرم سے رک جائیں گے، تو معاشرے کے اندر امن پیدا ہوگا۔ اس لیے ترغیب دی ہے، ذالکم یہ سزا، خیر بہتر لکم تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے رب کے ہاں، فتاب علیکم تو پس اللہ نے مہربانی کی تم پر۔ یہاں کیا ہوا؟ اس میں دو قول مفسرین کے، ایک یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کیا اور غیر مجرموں نے مجرموں کو قتل کیا، تو کچھ لوگ قتل ہو گئے، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معافی کا اعلان کر دیا، فتاب علیکم کہ سزا تم سے معاف ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے جو مشہور ہے کہ وہ اندھیرا چھا گیا اور 70,000 مارے گئے اور بعد میں یہ آسانی ہو گئی۔ ایک قول اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سزا معافی کر دی۔ فتاب علیکم میں دو معنی کیے جائیں گے کہ تم و قتل تم، فتاب علیکم تم نے توبہ کی اور اپنے آپ کو قتل کیا تو فتاب علیکم اللہ تم پر مہربان ہوا۔ یہاں تابہ کا معنی خفف کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی آسانی پیدا کر دی اللہ نے تم پر۔ آسانی دو صورتوں میں ہے، ایک یہ کہ اللہ نے وہ سزا ہی معاف کر دی، بس قتل کے لیے تیار ہو گئے، وہ ارادو و تحیؤ للقتال مارنے کے لیے اور قتل کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا جاؤ معاف ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ مارے گئے تو اللہ نے آسانی اعلان کر دیا کہ بقیہ بس باقیوں کو نہ مارا جائے اور ان کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ تو فتابہ کا معنی کیا جائے گا پس اللہ نے آسانی کی تم پر، سرے سے وہ سزا ہی معاف کر دی، یا یہ ہے کہ اس سزا کے اندر آسانی پیدا کی۔ انہ هو التواب بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ بعض مفسرین نے جو یہاں یہ کہا ہے کہ 70,000 مارے گئے، تو یہ روایات میں ذکر ہے، لیکن وہ روایت کوئی صحیح نص اس بارے میں موجود نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیلی روایات ہے، اور سفر العدد جو تورات کی بنی اسرائیل کے پاس کتاب ہے، ان میں اپنے فضائل اور مناقب بیان کرنے کے لیے، اپنی قوم کی برکات کرنے کے لیے یہودیوں نے تعداد ہر جگہ میں زیادہ بتائی ہے اور مبالغے سے کام لیا ہے کہ 70 ادھر مارے گئے، اور 70 مطلب یہ ہے کہ کوئی تر پر ادھر مارے گئے اور طاعون کی بیماری سے مر گئے، تو اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے۔ یہ عادت تھی یہود کی، جیسے کہ آج کل بھی اس طرح لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کے اندر فضائل میں اور مناقب میں اپنے مبالغہ آرائی کرتے ہیں۔ تفسیری مراغی جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس کوئی صحیح نص، صحیح دلیل موجود نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ سزا نافذ ہوئی ہے اور یہ وہ 70,000 قتل کیے گئے۔ یہ ویسے اسرائیلی روایت ہے۔ اصح بات یہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سزا معاف کر دی، یا کچھ پر سزا چلی اور بقیہ پر سزا معاف ہو گئی۔